السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں ذکر کے اوپر، آج میں تھوڑا سا مذہب کے اوپر بھی بیان دینا چاہ رہی ہوں کہ ذکر کیا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل بتانے پر زور دیا جاتا ہے کہ ذکر الہی نہ کرنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں نا، ان پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا صرف نیکیاں کمانے کی حد تک ہے۔ مطلب لوگ یہ سوچتے ہیں صرف نیکیاں، اللہ کا ذکر کر لیں گے تو ہم اس سے نیکیاں مل جائیں گی یا ہمارے اعمال نامہ میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لیکن یہ ذکر الہی کا مکمل تصور یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر نہ کرنا گناہوں کی طرف ہمیں لے جانے کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر نہ کریں تو ہم ٹوٹلی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا یہ باعث ہے۔ نیک اعمال کی طرف راغب ہونے اور نیک اعمال پر قائم رہنے کے لیے ہر پل ہمیں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی قرآن اور نماز اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جو انسان بے نماز ہو، قرآن پڑھنے سے دور ہو، یہ ممکن ہے کہ اس کے دل اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہو۔ تو جو انسان نماز اور قرآن سے دور ہے تو اس کا دل و دماغ و زبان شیطان کی گرفت میں ہے۔ نماز اور قرآن سے دور رہنے والا عمل عام طور پر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ ایسے انسان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے چند حدیث پر غور فرمایا اور وہ آپ کو میں چند حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 میں کہ یقیناً میں اللہ ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میری عبادت کرو اور میری عبادت کے ساتھ میرا ذکر کرو اور نماز قائم کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے نماز کی پابندی کا خاص حکم فرمایا ہے، جب یہی مسئلہ ہے کہ لوگ اس چیز سے بہت دور ہیں۔ یعنی نماز ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب چاہے نماز پڑھ لو، جب چاہے چھوڑ دو، بلکہ نماز قائم کرنے کا، نماز ادانی نماز قائم کرنے کا، ہمارا یہ نماز کا ذکر قرآن پاک میں 700 بار ہر صورت میں تقریباً آیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ قائم مطلب اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ اپنے موڈ پہ، اپنی مرضی پر، اپنے دل کے لیے نہیں کرنا کہ ہمارا دل کرے گا تو نماز پڑھ لیں گے، نہیں دل کر رہا تو چلو کل پڑھ لیں گے، چلو چھوڑے قضا کر لیتے ہیں، مغرب کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ ہم نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہی دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بے نماز لوگ چاہے لاکھ تسبیحاں بھی پڑھ لیں، وہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ یعنی بے نماز ذکر چاہے جتنے مرضی کر لے، جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تب تک کوئی بھی چیز کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی نہایت مہربان اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اور ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور یقیناً اس کو نیکی کی راہ سے روکتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ کتنی خوبصورت مثال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز چلو نہیں پڑھی، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، ہم 2 تسبیحاں پڑھ لیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا ہے، جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی شیطان ہم کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ ہمیں نیکیاں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں۔ مطلب ہم بالکل ہی برائی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ شیطان آپ کو اتنا آپ کے دماغ کو بند کر دیتا ہے کہ آپ کو اچھائیاں کہیں سے نظر بالکل نہیں آتی۔ ایک اور جگہ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی سورت کی ہی آیت ہے، قابو پا لیا اس پر شیطان نے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا، اور یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ مطلب کتنی صاف بات ہے کہ شیطان نے اپنے ذکر سے، یعنی شیطان نے آپ کو گھیر لیا ہے۔ اور کیسے؟ جو 5 نمازیں نہیں پڑھتا، قرآن سننے پڑھنے سے دور رہتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کرتا ہے۔ شیطان اس کے دل پر قبضہ کر کے اسے ہر گناہ خوبصورت بنا کر، ہر نیکی مشکل بنا کر دکھاتا ہے۔ وقت گزارنے کے ساتھ شیطان کا ساتھی و مددگار بن جاتا ہے۔ خود کو سمجھدار نیک لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے، لوگوں کو اپنے قول اور فعل سے گمراہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ
جب لوگ بالکل نمازیں نہیں پڑھتے ہیں یا بالکل اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو جب شیطان اس پہ مسلط ہوتا ہے تو شیطان نا بہت ہی مطلب چیزوں کو ایسے بنا کے دکھاتا ہے کہ یہ کتنی پیاری ہیں، جبکہ اس کے اندر ہماری گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم اس پہ اتنے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کتنی اچھی ہے ہمارے حق میں، جبکہ یہ ہمارے حق میں اچھی نہیں ہے. ذکر الہی کے متعلق میں تھوڑا سا اور بتاؤں گی کہ ذکر الہی وقت کے ساتھ بہترین ذریعہ اور رحمت کا باعث ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، البقرہ کی آیت نمبر 152 میں کہ بس تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے لیے مدرجہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اذکار دیے ہیں، جیسے جو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر قرآن میں 70 سے 100 کی تسبیح تک کہا گیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی جنت کے خزانوں میں سے ہے. جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو بھی ہم اگر 31 سے 33 بار پڑھ لیں تو یہ کس لیے تسبیح آئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم نے پڑھا، جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گل گزار بن گئی، یعنی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ پھولوں کی طرح آگ بن گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اس آیت سے کی تھی. اگلا ہے یا حیّ یا قیوم بے رحمتی کا استغیث، یہ بھی 20 سے 22 دفعہ پڑھے گا، مسلمان کی ہر مشکل دور ہو جائے گی. یعنی کتنے پیارے ذکر ہیں، چھوٹے چھوٹے ہم چلتے پھرتے پڑھے بھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنی آسانیاں فرمائے گا. بس 8-9 ذکر ہیں جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ ضرور کریں گے. جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا حول ولا قوت، استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی محمد. یعنی درود شریف پڑھنے کا آپ کو پتہ ہے صرف جمعے والے دن جتنے دن بھی آپ درود شریف پڑھو گے، کہتے ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 برائیاں مٹائی جاتی ہیں. تو آپ سوچیں دن میں جو کتنا پڑھتا ہوگا تو وہ تو اپنے مال میں کتنی نیکیاں لکھوا رہا ہے. تو پلیز ان باتوں کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں. جب تک آپ لوگ قرآن کو سنت پر عمل نہیں کریں گے، آپ زندگی کے کسی مقصد میں بھی جیت نہیں سکتے. تو جیتنے کے لیے اللہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا بہت ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.